السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، ایک طرف اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے، مہمانوں کی آمد کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے، اور دوسری طرف آئینی ترامیم کے حوالے سے تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ آئینی ترامیم کے حوالے سے اپڈیٹ کروں گا، اور پی ٹی آئی کا احتجاج، جو پی ٹی آئی نے احتجاج اناؤنس کیا تھا اسلام آباد میں آج کے 15 اکتوبر کو اسلام آباد میں احتجاج ڈی چوک پر کیا جائے گا، وہ تو پی ٹی آئی نے واپس لے لیا، کیونکہ ایک تو سیاسی جماعتوں نے بھی اپیل کی تھی پی ٹی آئی کو، اور لان تان بھی بہت ہوئی پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو، اور ان کو کلیئر کہا گیا کہ بھائی آپ پراکسی ہیں بھارت کی، اسرائیل کی، امریکہ کی، اس وجہ سے آپ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کو سبوتاج کرنا چاہ رہی ہیں، خراب کرنا چاہ رہی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ان کو بھی احساس ہوا کہ یار یہ تو ساری زندگی ہمارے گلے رہے گا، اور تیسری بات یہ کہ حکومت آنے بھی نہ دیتی، فوج، رینجرز، پولیس، یہ تینوں لگا دیے جاتے۔ اگر پی ٹی آئی یہ احتجاج واپس نہ لیتی تو پھر مزہ چکھاتی پھر سیکیورٹی فورسز جو ہیں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اور رہنماؤں کو۔ اسلام آباد میں اس وقت سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، راولپنڈی میں بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، مارکیٹیں جو ہیں بڑی بڑی اسلام آباد کی وہ اس وقت بند ہیں، کیونکہ شنگھائی تعاون تنظیم میں 8 ممالک کے وزرائے اعظم اس وقت آئے ہوئے ہیں۔ ٹوٹل 10 ممالک ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کے جو ممبران ہیں، اور اس کے علاوہ آبزرورز بھی آئے ہوئے ہیں۔ کنونشن سینٹر میں شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہی کانفرنس چل رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو میڈیا جو سینٹر ہے وہ پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں میڈیا کے لوگوں کو بٹھایا گیا ہے، وہاں سے وہ رپورٹ کر رہی ہیں۔ تو میں آتا ہوں آئینی ترامیم کے حوالے سے، کہ آئینی ترامیم پر ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت جب میں ویلاگ کر رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان پہنچنے والے ہیں بلاول ہاؤس کراچی۔ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ مولانا کی ملاقات ہے، اور جس وقت یہ ویلاگ آپ سن رہے ہوں گے اس وقت شاید ملاقات ہو چکی ہوگی، ختم ہو چکی ہوگی۔ یہ آخری جو نوک پلک ہوتی ہے مسودوں کی، ڈرافٹ کی آئینی ترامیم کے، وہ اب فائنلائز کرنے جا رہی ہیں جے یو آئی اور پیپلز پارٹی۔ جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کی پہلے دن سے ہم نے دیکھا کہ جس دن یہ ڈرافٹ آیا تھا تو اس دن سے جو منظور نہیں ہو سکا تھا، اس دن سے جے یو آئی اور پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے، اور پھر پی ٹی آئی بھی آن بورڈ ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ۔ اسد کیسر نے کہا ہے کہ ہم اپنا مسودہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو دیں گے۔ مولانا پر وہ اتنا آج کل ٹرسٹ کر رہی ہیں، پہلے مولانا کو گالیاں دیتے تھے اور اب یہ اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ پہلے باجوہ باپ تھے اور پھر باجوہ کو بعد میں گالیاں، ایک دن باپ بناتے ہیں، دوسرے دن گالیاں دیتے ہیں، ایک دن گالیاں دیتے ہیں، دوسرے دن پھر باپ بنا دیتے ہیں۔ تو آج کل مولانا پر بہت ٹرسٹ کر رہی ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، اور مولانا کو بھی یقین ہے۔ مولانا نے یہ اچھا کام کیا ہے ویسے اس حوالے سے کہ پی ٹی آئی کو اگر بندے کا پتر بنائے مولانا تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ پی ٹی آئی جس میں کسی کو امید نہیں ہوتی، یہ میرا خیال ہے کہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یا پی ٹی آئی کچھ آن بورڈ ہونے جا رہی ہے، تو یہ عمران خان کے جیل میں ہونے کا کمال ہے۔ یہ اگر عمران خان باہر ہوتے تو یہ پی ٹی آئی کا حال نہ ہوتا۔ اب پی ٹی آئی کمزور ہوتی جا رہی ہے، ہر حوالے سے کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ کارکنان نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے احتجاجی مظاہروں میں، اور جو پارٹی کے لوگ ہیں، رہنما ہیں، وہ کارکنان کو نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اس لیے ابھی مولانا کا بھی سہارا لے رہے ہیں اور مولانا کو قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن اب تو احتجاجی تحریک والا سین کوئی نہیں ہے۔ مولانا اگر پی ٹی آئی کو اس ترامیم میں شامل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کبھی بھی حکومت کے ساتھ یا سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات میں نہیں آتی رہی اور بھاگ جاتی ہے۔ پی ٹی آئی تعمیری سیاست نہیں کرتی، تخریبی سیاست کرتی ہے۔
فساد کی سیاست کرتی ہے، انتشار کی سیاست کرتی ہے، اس لیے پی ٹی آئی تعمیری سیاست کی طرف آتی نہیں ہے۔ تو اب اگر مولانا ان کو لے کے آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ مولانا کو کریڈٹ جائے گا۔ تو بہرحال مولانا اور پیپلز پارٹی آن بورڈ ہیں۔ ابھی مجھے بی بی سی سے بھی ہمارے دوست ہیں شہزاد ملک، انہوں نے فون کیا تو وہ بھی پوچھ رہے تھے کہ بھائی مولانا کیا چاہتے ہیں، آئینی عدالت یا آئینی بینچ؟ تو بیان بازی میں تو آئینی بینچ چل رہا ہے ان کا، شروع میں چل رہا تھا، لیکن اب بیان بازی میں آئینی بینچ نہیں ہے، آئینی عدالت ہے۔ تحریری طور پر جو مسودہ جے یو آئی نے تیار کیا ہے اس میں تو انہوں نے آئینی بینچ لکھا ہے کہ آئینی بینچ قائم ہونا چاہیے، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ آئینی بینچ قائم ہوگا، آئینی عدالت ہی قائم ہوگا۔ اور آئینی بینچ اگر قائم ہوتا ہے تو وہ تو چیف جسٹس کی سربراہی میں ہوگا، پھر فائدہ کیا ان ترامیم کا؟ یہ تو منصور علی شاہ اور قاضی صاحب کے معاملے میں کیا جا رہا ہے نا، اتنی جلدی جو ہے کہ 25 کو قاضی صاحب ریٹائر ہوں گے تو 25 سے پہلے 25-26 کو ریٹائر ہوں گے، تو 26 سے پہلے انہوں نے ترامیم کرنی ہے، آئینی عدالت کیا قائم کرنی ہے تاکہ سپریم کورٹ سے آئینی معاملات سپریم کورٹ کے ہاتھ سے نکل جائیں اور آئینی عدالت میں چلے جائیں۔ جج چیف جسٹس کوئی بھی بنے، قاضی صاحب بنے یا کوئی قاضی صاحب جیسا کوئی اور نیوٹرل جج جو ہے، غیر جانبدار جج جو پی ٹی آئی کو خامخواہ کی فیور نہ کرے، پی ٹی آئی کو غیر ضروری فیور نہ دے، ایسا کوئی بھی جج ہو سکتا ہے، بہت سارے ججز ہو سکتے ہیں۔ تو اسی سپریم کورٹ میں بھی موجود ہیں، جو ابھی سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو قاضی صاحب کے ہم خیال ہیں اور قاضی صاحب کے ساتھ ہیں۔ تو بہرحال یہ آئینی ترامیم پر ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ 17 کو یعنی کل نہیں پرسوں جو خصوصی کمیٹی قائم کی گئی ہے خورشید شاہ کی سربراہی میں، اس کا پرسوں اجلاس بلایا گیا تھا، لیکن اب کیونکہ بہت دیر ہو چکی ہے اور جلدی بہت ہے، ٹائم کم ہے، 25 آنے والی ہے، تو اس لیے پرسوں والا اجلاس جو ہے کمیٹی کا وہ کل قوی امکان ہے کہ کل بلا لیا جائے گا، یعنی 16 تاریخ کو، کیونکہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس میں تو ظاہر سربراہان ہیں اور ان کے نمائندے ہیں یا وہ تو ہیں، باقی سیاسی جماعتوں کے ایم این ایز کا یا سینیٹرز کا کام تو وہاں پہ نہیں ہے۔ جو کمیٹی کے ممبران ہوں گے وہ اپنا کام کریں گے۔ کل بھی شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس بھی چل رہا ہوگا اور کمیٹی اپنی میٹنگ بھی کر رہی ہوگی، اور جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے جس کا امکان قوی یہ تھا، پہلے امکان تھا کہ 18 کو بلایا جائے گا، لیکن اب یہ ہے کہ 17 کو شاید بلا لیا جائے گا، آج شام کو یا کل تک کوئی نوٹیفیکیشن قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاسوں کا بھی آ جائے گا۔ تو اگر یہ متفقہ ترامیم ہو جاتی ہیں تو پھر تو حکومت کے لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوگی۔ اگر پی ٹی آئی بھی آ جاتی ہے، مولانا بھی آ جاتے ہیں، مولانا تو آئیں گے ہی آئیں گے، مولانا آن بورڈ ہیں ہی ہیں حکومت کے ساتھ، کیونکہ مولانا کی ترامیم شامل کر دی گئی ہیں، قبول کر لی گئی ہیں، اور مولانا کے جو ریزرویشن تھے جن ترامیم پر وہ تمام کی تمام ترامیم نکلوا دی ہیں مولانا نے، اور یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے مولانا نے کیا ہے۔ تو مولانا تو آئیں گے ہی آئیں گے۔ پی ٹی آئی کا سوال ہے، اگر پی ٹی آئی بھی آ جاتی ہے، مولانا آتے ہیں تو پھر بھی 2/3 میجارٹی حکومت کے پاس قومی اسمبلی میں بھی ہو جائے گی، سینٹ میں بھی ہو جائے گی، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، پھر بھی مسئلہ کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر پی ٹی آئی آئے تو پھر تو بلے بلے ہی ہو جائے گی، یہ متفقہ ہی ہوگی۔ اور پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور مولانا اس پر کام کر رہے ہیں کہ یہ ترامیم متفقہ ہونی چاہیے، کسی ایک بھی جماعت کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح آئین متفقہ طور پر منظور کروایا گیا تھا یا جس طرح 18ویں ترمیم متفقہ طور پر منظور کروائی گئی تھی، اسی طرح یہ ترامیم بھی متفقہ ہوں تاکہ کل کوئی عدالت میں اس کو چیلنج نہ کر سکے، کوئی ان ترامیم پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ یہ کوشش ہے مولانا کی اور پیپلز پارٹی کی۔ تو مولانا اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان جو ملاقات اس وقت ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے، تو یہ ملاقات ہو جائے گی تو ملاقات کی کوشش کروں گا
کہ اندر کی کوئی خبر اگر مل جاتی ہے تو پھر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔